چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ بادی النظر میں حمزہ شہباز کا وزارت اعلیٰ کا عہدہ گہرے خطرے میں ہے۔ بظاہر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سپریم کورٹ کے فیصلے کے برعکس ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے ہمارے فیصلے کے خلاف رولنگ دی۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ حمزہ شہباز پیر تک بطور ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کام کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے اختیارات محدود رہیں گے۔ تمام تقرریاں میرٹ پر ہوں گی۔ میرٹ سے ہٹ کر تقرریاں ہوئیں تو کل عدم کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سیاسی فائدے کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ عدالت نے ڈپٹی اسپیکر کو تحریری جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ آج کی سماعت کا احوال لیتے ہیں ہمارے نمائندے شاہد حسین سے، جو پورا دن ہمارے لیے کورٹ سے رپورٹ بھی کرتے رہے سماعت کو۔ شاہد، بتائیے گا کیا اہم آج نکات سامنے آئے اور اب پیر کو سماعت ہوگی؟ جی، اب سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے وہ اسلام آباد میں اب اس کیس کے اوپر سماعت کرے گا۔ پرویز الہی کی جو درخواست تھی جس میں انہوں نے الیکشن کو چیلنج کیا تھا حمزہ شہباز کے، اور 10 ووٹ جو ہیں جن کو شمار نہیں کیا اس کو چیلنج کیا تھا، اور ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو چیلنج کیا تھا، جس کے اوپر عدالت نے یہ کہا ہے کہ وہ تمام فریقین کو سن کر ہی فیصلہ کریں گے، لیکن باطی النظر میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ غلط ہے، کیونکہ انہوں نے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کی جو فیصلہ ہے اس کی غلط تشریح کرتے ہوئے ووٹوں کا شمار نہیں کیا، لیکن یہ تمام فیصلہ جو ہے وہ بعد میں ہوگا۔ لیکن چونکہ ایک باطی النظر میں ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ تھی وہ صحیح نہیں تھی، اس لیے وہ حمزہ شہباز کے جو اختیارات ہیں ان کو محدود کر رہے ہیں، اور وہ بطور ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کے کام کریں گے۔ اس دوران وہ ایسے آرڈرز جاری نہیں کریں گے، ایسی ٹرانسفر پوسٹنگز نہیں کریں گے جس سے کوئی سیاسی فائدہ حاصل ہو سکے۔ تمام چیزیں جو میرٹ پر ہوں گی سپریم کورٹ کا اس پر چیک ہوگا، اگر کوئی چیز میرٹ پر نہیں ہوئی تو سپریم کورٹ جو ہے اس کو کالعدم بھی کر دے گی۔ دوران سماعت جو ہے عرفان قادر جو کہ ڈپٹی اسپیکر کے وکیل تھے، وہ عدالت میں ان سے چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا وہ الیکشن کا ریکارڈ ساتھ لائے ہیں، جس پر انہوں نے یہ کہا کہ میری استدعا ہے کہ عدالت چیزوں کو انویسٹیگیٹ نہ کرے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر نے ایک رولنگ دی ہے اور پارٹی ہیڈ کے لیٹر پہ دی ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ لیٹر کیا تھا، جس پر عرفان قادر نے کہا کہ وہ یہ چیزیں دے دیں گے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ چودھری شجاعت کی جو ہے وہ حیثیت کیا ہے، وہ پارٹی کے سربراہ ہیں۔ لیکن چیف جسٹس نے اس پر ریمارکس دیے کہ آرٹیکل 63(1)B میں پارلیمانی پارٹی کو ایک الگ تشخص دیا گیا ہے۔ اس دوران جو ہے یہی بتائیے گا شاہد، چودھری شجاعت حسین سے متعلق جو بات ہوئی، کیا ان کو فریق بنانے سے متعلق بھی کوئی آئی عدالت میں بات سامنے؟ جی، ان کو فریق بنانے سے متعلق بات نہیں ہوئی، ان کا جو ذکر ہوا وہ یہاں سے ان کا ذکر شروع ہوا تھا جب عدالت نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ ریکارڈ ساتھ لائے ہیں، جو الیکشن سے متعلق کہا گیا تھا ڈپٹی اسپیکر کو وہ اپنا ریکارڈ ساتھ لائیں، لیکن ڈپٹی اسپیکر خود نہیں آئے، ان کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے، جس پر عرفان قادر جو وکیل تھے ڈپٹی اسپیکر کے، انہوں نے کہا کہ ان کی یہ استدعا ہے کہ عدالت اس کیس کو اس طرح سے ریکارڈ کو انویسٹیگیٹ نہ کرے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ وہ پارٹی ہیڈ یعنی چودھری شجاعت کا وہ لیٹر دیکھنا چاہتے ہیں، جس کی بیس کے اوپر جو ڈپٹی اسپیکر ہیں انہوں نے رولنگ دی، جس پر عرفان قادر نے یہ کہا جو ڈپٹی اسپیکر کے وکیل تھے کہ دیکھنا یہ ہے کہ چودھری شجاعت کی حیثیت کیا ہے، وہ پارٹی کے ایک سربراہ ہیں اور انہوں نے ڈائریکشن جاری کی تھیں اپنے ارکان کو، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آرٹیکل 63(1)B میں پارلیمانی پارٹی کو ایک الگ تشخص دیا گیا ہے، وہ اسے دیکھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ چیف جسٹس نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ اس سے پہلے جو سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس کے اندر جو تشریح کی تھی ووٹوں کے شمار سے متعلق، اس میں یہ ڈسکشن بھی ہوئی تھی کہ پارٹی ہیڈ جو ہیں ان کے پاس ایک ڈکٹیٹرشپ کے اختیارات آ گئے ہیں، تو بظاہر جو ہے پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ ایک اور چیز بتائیے گا، یہاں ہمارے پاس بھی اس کی ڈیٹیلز ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر نے پیرا 3 پر انحصار کر کے کیا سمجھا، یہ سوال کیا، استفسار کیا ججز نے، تو اس پر ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر سمجھیں کہ پارٹی سربراہ ہی پارلیمانی پارٹی کی سربراہی بھی کرتے ہیں۔ اس کے جب یہ بات ہوئی کہ انہوں نے کیا سمجھ کر یہ رولنگ دی، تو جو ان کے وکیل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ لگتا یہ ہے کہ جو انڈرسٹینڈنگ تھی ڈپٹی اسپیکر کی وہ یہ تھی کہ پارلیمانی پارٹی جو ہے ان کو وہ ہدایات ان کو ملتی بھی پارٹی ہیڈ کی طرف سے ہی ہیں، اور پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ اپنی جو تمام اختیارات ہیں وہ پارٹی ہیڈ سے ہی لیتی ہیں، اور اگر کسی کو ڈی سیٹ کرنے کا پروسیس ہوتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ پارٹی ہیڈ کی جانب سے ہی ہوتا ہے، اس لیے
ये बज़ाहिर जो यूं लगता है कि डिप्टी स्पीकर ने इन चीज़ों पर इन्हिसार करते हुए अपनी रूलिंग दी है, लेकिन जो वकील थे डिप्टी स्पीकर के, उनका ये कहना था कि अभी उनकी डिप्टी स्पीकर से इसके ऊपर तफसीली बात नहीं हुई, उनको मौका दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने क्लाइंट से तफसीली जो है इस पर बात करके एक मुफस्सल जवाब जो है वो अदालत में पेश करें। जी, शाहिद हुसैन हमें डिटेल्स दे रहे थे, आज की समात का अहवाल दे रहे थे। और अब ये मंडे को मज़ीद समात होगी और बहुत से सवालात किए गए हैं, उस पर ये भी जवाब आया है क्योंकि डिप्टी स्पीकर ने ये रूलिंग दी है, तो उनके वकील ने कहा है कि वो थॉरली डिस्कस करेंगे डिप्टी स्पीकर से। और ज़ाती हैसियत में तलब भी किया था ज़ोहेब पहले डिप्टी स्पीकर को, लेकिन वो अपने वकील के जरिए पेश हो रहे हैं और आज उन्होंने दलाइल दिए डिप्टी स्पीकर की जानिब से। अब अदालत दोबारा से मंडे को यानी पीर को इस केस को टेकअप करेगी, सुनेगी और मज़ीद इसकी समात करेगी। बहुत शुक्रिया तब तक शाहिद हुसैन। और हुक्मरान इत्तेहाद का मुश्तरका मुत्तफ़िक़ा एलामिया जारी कर दिया गया। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पुरजोर मुतालबा करती हैं कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुताल्लिक़ मुकदमे की समाअत फुल कोर्ट करें। एलामिया में कहा गया है कि ये इंसाफ होगा कि अदालत उज़्मा के तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर मुश्तमिल फुल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बार की नज़रसानी दरख्वास्त, मौजूदा दरख्वास्त और दीगर मुतल्लिक़ा दरख्वास्तों को एक साथ समाअत के लिए मुकर्रर करके इस पर फैसला सादिर करे, क्योंकि ये बहुत अहम कौमी, सियासी और आइनी मामलात हैं। इसके नतीजे में पैदा होने वाले सियासी अदम इस्तेहकाम की भारी कीमत, कौमी मईशत, दिवालियापन के खतरात और अवाम महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत की सूरत अदा कर रहे हैं। मजीद कहा गया एलामिया में कि इमरान खान बार बार सियासत में इंतशार पैदा कर रहा है, जिसका मकसद एहतसाब से बचना, अपनी करप्शन छुपाना और चोर दरवाजे से इक़्तिदार हासिल करना है। एलामिया में कहा गया है कि आइन के मुकन्ना अदालत और इंतज़ामिया में इख्तियारात की वाज़ेह लकीर खींची हुई है, जिसे एक मुतकब्बिर आइन शिकन फस्तायत का पैकर मिटाने की कोशिश कर रहा है। ये दरअसल पाकिस्तान के आइन, अवाम के हक़ के हुक्मरानी और जमहूरी निज़ाम को भी मईशत की तरह दिवालिया करना चाहता है। ये सोच और रवैया पाकिस्तान के रियासती निज़ाम के लिए दीमक बन चुका है। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें इस अज़्म का वाशगाफ अयादा करती हैं कि आइन, जमहूरियत और अवाम के हक़ के हुक्मरानी पर हरगिज़ कोई समझौता नहीं होगा। हर फोरम और हर मैदान में तमाम इत्तेहादी जमातें मिलकर आगे बढ़ेंगी और फस्तायत के स्याह अंधेरों का डट कर मुकाबला करेंगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की एक बार फिर रियासती इदारों से मुदाखलत की अपील। इमरान खान ने कहा कि सिर्फ 3 माह में जरदारी शरीफ माफिया मुल्क को सियासी और मुआशी तौर पर घुटनों पर ले आया है। ये माफिया 30 साल से अपनी लूटी हुई दौलत बचाने के लिए मुल्क को तबाह कर रहा है। इमरान खान ने कहा कि सवाल यह है कि कब तक रियासती इदारे इस बात की इजाज़त देते रहेंगे। पाकिस्तान के लोग पहले ही बहुत कुछ सह चुके हैं। मजीद कहा, हम श्रीलंका जैसी तहरीक से दूर नहीं जब लोग सड़कों पर निकल आएंगे। और इमरान खान के बयान पर जवाब देते हुए पीपल्स पार्टी की रहनुमा और वफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा कि आपके पुरतशद्दुद और फाशिस्ट एजेंडे से मुआशरे में तकसीम पैदा हुई। आपके एजेंडे ने मुल्क में मुआशी सुनामी पैदा की। मुआशी सुनामी पाकिस्तान से बुरी तरह टकरा रही है। शहरी रहमान ने कहा कि आपने सिर्फ अपनी ताकत को बचाया और मुल्क को कुर्बान कर दिया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं कि अगर इंसाफ के ऐवान भी धौंस, धमकी, बदतमीजी और गालियों के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के जरिए मखसूस फैसले करते हैं, अपने ही दिए फैसलों की नफी करते हैं, सारा वजन तराजू के एक ही पलड़े में डाल देते हैं, तो ऐसे ही एकतरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे न रखी जाए। बहुत हो गया। मरियम नवाज का कहना है कि मौजूदा सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला उस अदालती फैसले से शुरू होता है जिसके जरिए आइन की मनमानी तशरीह करते हुए अपनी मर्जी से वोट डालने वालों के वोट ना गिनने का हुक्म जारी हुआ। आज उसकी एक नई तशरीह की जा रही है ताकि अब भी उसी लाडले को फायदा पहुंचाए जिसे कल पहुंचाया था। ना मंजूर। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी के ज़राए के मुताबिक मुल्क की पेचीदा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र इस्टेब्लिशमेंट ने सियासी जमातों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने का इंदिया दे दिया है। अगर तमाम सियासी जमातें और स्टेक होल्डर्स मुत्तफ़िक़ हों तो मुल्क की मुआशी सूरत हाल समेत इंतखाबात और दीगर अहम मामलात पर मुज़ाकरात की मुसालहाना कोशिशें की जा सकती हैं। ज़राए का दावा है कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त तक मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल है और ख़ुद को मौजूदा सियासी सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर अलग रखे हुए है, मगर सूरत हाल नुकसानदेह हद तक ख़राब होने की सूरत में मुज़ाकरात की मसालेहाना कोशिश हो सकती है। इंतखाबात कब होंगे और कब नहीं, ये फैसला सियासी जमातों को करना है।
مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری کہتے ہیں کہ عمران خان سے سیاسی لڑائی لڑنے دی جائے، کوئی اور بیچ میں نہ آئے، سیاسی جماعتیں کوئی ایسا الیکشن نہیں لڑیں گی جس میں انہیں دھکیلا جائے۔ طلال چودھری نے کہا کہ ان کا مطالبہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے طلال چودھری کا کہنا تھا کہ عمران خان کا سامنا اب نئی مسلم لیگ نون سے ہوگا، تھپڑ ماریں گے تو مکہ مارا جائے گا۔ اب عمران خان کی مرضی اور دھونس سے فیصلے منظور نہیں کریں گے۔ یہ بھی کہا کہ ہمیں مجبوری کیا جا رہی ہے کہ وہی رویہ اختیار کرے جو عمران خان کر رہا ہے۔ خان صاحب آپ کا سامنا نئی مسلم لیگ سے ہوگا، یہ وہ مسلم لیگ نہیں ہے کہ ایک گال پہ آپ تھپڑ ماریں اور دوسری آگے کر دیں۔ آپ ایک تھپڑ ماریں گے، آپ کا جواب مکے سے آئے گا۔ عمران خان صاحب پھر ایک دفعہ اپنے فیصلے اپنے حق میں لینا چاہ رہے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ انتشار آئے گا، انتشار آپ کے کہنے سے نہیں آئے گا۔ عمران خان آپ نے زور زبردستی دھونس سے فیصلے لیے ہیں، اپنے خلاف آنے والے بہت سارے اداروں کو دھمکا کر فیصلے رکوانے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم بھی وہی رویہ اختیار کریں جو عمران خان کر رہا ہے۔ خان صاحب بڑا کرتے تھے ایکس وائی، یہ کل زیڈ بھی یاد کروا دیا ہم نے۔ ہمیں ان سے سیاسی لڑائی لڑنے دی جائے، کوئی درمیان میں نہ آئے۔ پاکستان کی سب سے بڑی جماعتیں کوئی ایسا الیکشن نہیں لڑیں گی جس میں انہیں زبردستی دھکیلا جائے گا۔ لیول پلینگ فیلڈ چاہیے فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے۔ عوامی مسلم لیگ کے شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ آصف زرداری ملک کے آئین اور وحدت کے لیے خطرہ ہے۔ آصف زرداری غیر ملکی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، ان کا امیدوار بھی نہیں، پھر بھی وہ چودھری شجاعت کے پاس 3 مرتبہ گئے۔ شیخ رشید کا یہ بھی کہنا ہے کہ نواز شریف بھی اس سازش میں برابر کے شریک ہیں، اگر آئینی ادارے بھی اپنا کردار ادا نہ کر سکے تو پھر دمادم مسخ اندر ہوگا۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری پر حملہ عدلیہ پر حملہ ہے۔ عمران خان اداروں کو دباؤ ملا کر مرضی کے فیصلے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ اور ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے پریس کانفرنس کی، مزید کہا کہ ایک ہی جیسی صورتحال میں ایک پارٹی کے لیے فیصلہ کچھ اور دوسری پارٹی کے لیے کچھ اور۔ ملک میں یہ دوہرا معیار کب تک چلے گا، یہ سوال بھی کیا۔ پیپلز پارٹی مطالبہ کرتی ہے کہ پنجاب اسمبلی سے متعلق کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ کا فل بینچ کرے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ کل تحریک انصاف کے ملک گیر مظاہروں میں ایک بار پھر قومی اداروں کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ سپریم کورٹ رجسٹری پر حملے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ پنجاب اسمبلی سے متعلق کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ کا فل بینچ کرے۔ عمران خان کے خط کے اوپر آپ ڈسکوالیفائی کر دو پی ٹی آئی کے اراکین کو، اور چودھری شجاعت حسین صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے سربراہ ہیں، اس کے لیٹر کے اوپر آپ چیلنج کر لو کورٹ میں۔ اس ملک میں 2 قوانین کب تک چلتے رہیں گے؟ اس ملک میں یہ دورہ معیار کب تک چلتا رہے گا؟ کب تک یہ پریکٹس چلتی رہے گی کہ ایک پارٹی کے لیے ایک قانون اور دوسری پارٹی کے لیے دوسرا قانون؟ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ عمران خان اداروں کو یرغمال بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو پارٹی سربراہی خط لکھتے ہیں۔ اسد عمر کے خط میں بھی پارٹی سربراہ کا حوالہ دے کر ووٹ ڈالنے کی ہدایت کی گئی۔ آرٹیکل 63A میں لفظ استعمال کیا گیا ہے پارٹی ہیڈ، وہاں پر کوئی لفظ پارلیمانی پارٹی کا استعمال نہیں کیا گیا ہے، لفظ استعمال ہوا ہے پارٹی ہیڈ۔ ڈائریکشن کون دے گا؟ پارٹی ہیڈ۔ الیکشن کمیشن کو کون مطلع کرے گا؟ پارٹی ہیڈ۔ کہیں پہ پارلیمانی پارٹی کا ذکر نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ جب آئین واضح ہو تو پھر تشریح کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیمرامین شاہد کے ساتھ عبدالولی، جیو نیوز کراچی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ چودھری شجاعت صاحب نے اپنے ارکان کو وہی ہدایات جاری کی جو عمران خان نے جاری کی تھی۔ عمران خان کی دھونس، دھمکی اور گالی سے آئین اور قانون نہیں بدلا جا سکتا۔ مریم اورنگزیب نے یہ بھی کہا کہ رولنگ عمران صاحب کے حق میں ہو تو آئینی اور حمزہ شہباز کے حق میں ہو تو غیر آئینی۔ عمران صاحب آپ کا جھوٹ، فساد اور منافقت ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانیں، دھمکی نہ دیں۔ آئین کے ساتھ کھلواڑ، آئین کی تشریح عمران خان کی دھونس، دھمکی اور گالی سے نہیں ہو سکتی۔ 10 ووٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں مسترد ہوئے۔ نون لیگ کے رہنما عطا تارڑ کہتے ہیں کہ ہم نے کل آئین اور قانون کے مطابق کامیابی حاصل کی۔ یہ ایک آئینی اور قانونی مسئلہ ہے، تشریح بہت ضروری ہے۔
ادب سے استدعا ہے کہ اس معاملے پر سپریم کورٹ کا فل بینچ بیٹھے۔ انصاف جو ہے اس کا دوہرا معیار نہیں ہو سکتا۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ کا فل بینچ بیٹھے اور سپریم کورٹ کا فل بینچ اس معاملے کو سنے۔ یہ ایک آئینی اور قانونی مسئلہ ہے، اس کی تشریح ہونا بہت ضروری ہے۔ فل بینچ کے علاوہ، فل کورٹ کے علاوہ، لارجر بینچ کے علاوہ کوئی اس کا حل نہیں ہے۔ فل کورٹ کو اس پر اپنا مائنڈ دینا ہوگا۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے انتخابات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ افضل بٹ صدر، ارشد انصاری جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے۔ افضل بٹ اور ارشد انصاری کا کہنا ہے کہ صحافیوں کے مسائل حل کروانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، صحافیوں کے حقوق کی جنگ لڑنی ہے۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا انتخابات کے نتائج کا اعلان الیکشن کمیٹی نے کیا، جس کے مطابق افضل بٹ صدر اور ارشد انصاری جنرل سیکرٹری منتخب قرار پائے۔ نائب صدور کی نشستوں پر نعیم حنیف، خورشید عباسی، سلیم شاہد اور سید بخار شاہ کامیاب قرار پائے۔ خزانچی کی نشست پر لالا اسد منتخب ہوئے۔ نو منتخب صدر افضل بٹ اور سیکرٹری جنرل ارشد انصاری نے صحافیوں کے حقوق کے لیے بھرپور جد و جہد جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کے میڈیا ورکروں کو جرنلسٹوں کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے ان کی توقعات پر پورا اتر سکے۔ تمام میڈیا ورکرز کے ویلفیئر کے لیے، ان کی معاشی معاملات کے لیے، ان کی تمام تنخواہوں کے معاملات کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ تگدوگ جاری رہے۔